یہ آپ کا دور تھا جو ہمیں آپ آج درس دے رہے ہیں۔ آپ منصور علی شاہ ایک معزز جج ہیں، ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی اور ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے تو وہ اچھی شاندار روایات قائم کریں اور آگے لے کے چلیں۔ اس شخص کو کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتھے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اسے آپ فیض حمید بنانا چاہتے ہو؟ آپ اسے مت فیض حمید کی سطح پہ گھسیٹو۔ آپ نے فیض حمید کو بنانا تھا چیف، وہ بنا یا نہیں بنا۔ آپ اس کو چیف بنانا چاہتے ہیں، آپ کے کہنے سے نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی استعداد پہ بنیں گے، اپنے میرٹ پہ بنیں گے، اپنے استحقاق پہ بنیں گے۔ لہٰذا اس طرح کی سیاست نہ کریں۔ اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ میں اب ان کا کیا جواب دوں، لیکن ایسی چیزیں جو ملک کے وقار کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، آپ اس کو سیاست میں ایسے مت گھسیٹیں لوگوں کو۔ آپ فائز عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کو گالی دیتے ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو گالی دیتے ہیں، آپ کس کو گالی نہیں دیتے؟ کوئی ہے فرد واحد اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک کام کر رہا ہے؟ تو خدا کے لیے کبھی آپ آئی ایم ایف پسند نہیں ہے، ملک پسند نہیں ہے، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، آئی ایم ایف کے جا کے مظاہرے کرا دیے، کبھی کوئی آرٹیکل لکھ دیا، کبھی بھائی ملک آپ کا ہے، آپ پہ مشکل کا وقت آیا ہوا ہے۔ آپ سے پہلے بھی باسوں پہ یہ وقت آئے ہیں، انہوں نے لمبی لمبی قیدیں کاٹی ہیں، اور اس طرح نہیں کاٹیں جیسی آپ کاٹ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب اور میں اور مریم جب آئے اور انہیں پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، تو میں 8-10 دن بعد ملنے گیا جیل میں، تو میاں صاحب سے میں نے پوچھا، میاں صاحب بتائیں بات کی کہانی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ کھولا انہوں نے اور مجھے کہا جی کہ بس اندر چلے جائیں۔ باہر انہوں نے تالا لگا دیا اور اندر ایک پھٹی پرانی دری پڑی تھی، اور میں رات آپ سے باتیں کرتا رہا جہاز میں، تو مجھے نیند آ رہی تھی، میں سو گیا۔ کیا باتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے؟ تو کبھی یہ گلے نہیں کیے۔ مریم اسی جہاز میں میرے ساتھ آئی، اس کے کندھے کا آپریشن ہوا تھا، اور اس نے آ کے صرف ایک چیز مانگی، جی مجھے تکیہ دے دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی تکیے کی اجازت نہیں ہے یہاں۔ آپ کو کیا چیز میسر نہیں ہے؟ آپ پھر بھی گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ جتنی ملاقاتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اتنی ملاقاتیں تو جیل میں بند پورے قیدیوں کی اجتماعی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان رہنے دیں، اداروں سے نہ کھیلیں، اداروں کے وقار سے نہ کھیلیں، شخصیات جو ہیں ان کے اوپر تیر نہ برسائیں۔ آپ کو فوج سے گلا ہے، لیکن فوج ہماری محافظ بھی ہے۔ آپ نے شہیدوں کے مزاروں کو جلایا، آپ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی بھی کیسے پاسبل ہے؟ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے یہ ممکن ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے اور اس واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئٹہ سے لے کے چکدرا چھاونی تک ایک ہی پیٹرن سے فوجی تنصیبات پہ اور شہیدوں کے مزاروں پہ اور فضائیہ کے اڈوں پہ حملے ہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سب کو کوئی الہام ہو گیا تھا، رات کو خواب آ گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، انلیس کوئی کنسپائریسی تھی۔ آپ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ویڈیو دکھائیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ تحقیقات کریں۔ کس چیز کی تحقیقات کریں؟ تحقیقات وہ ہوتی ہے جو اندھیرے میں پس پردہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا دیکھ چکی ہے، کون لوگ تھے، ان کے چہرے معلوم ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ کوئٹہ سے لوگ نکلے ہیں، بازاروں سے گزرتے ہوئے کسی دکان پہ پتھر نہیں پھینکا، سیدھے چھاونی پہ گئے ہیں؟ کیوں؟ کس نے بتایا تھا انہیں؟ سینکڑوں میل دور چکدرا میں نکلے ہیں تو وہ سیدھے چھاونی میں گئے۔ میاں والی والے نکلتے ہیں تو سیدھے ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز جلاتے ہیں۔ فیصل آباد والے نکلتے ہیں تو سیدھے CIA کے ISI کے ہیڈ کوارٹرز پہ چلے جاتے ہیں۔ پنڈی والے نکلتے ہیں تو سیدھے GHQ پہ حملہ کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو آپ ان چیزوں کا اب سنجیدگی سے اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ پاکستان کو آپ دلدل میں دھکیل چکے ہیں، اس کو نکلنے دیں۔ سو میں جی سر، آئینی ترمیم کے حوالے سے کتنی خوبصورت آپ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی حکومتی ترجمان ہیں اس سے بڑی واضح دو ٹوک اور اچھے انداز میں اپنی بات کی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ